بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود السلام۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ اللہ کے حکم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے اس ٹاپک سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا۔ ہجرت کے بعد 10 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے۔ قربانی ایک اہم مالی عبادت ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ طوالت سے بچتے ہوئے صرف 2 حدیثیں ذکر پر اکتفا کروں گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا فائدہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن جانوروں کے بدن پر اون ہے تو ان اون کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر بھی کچھ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ محترم سامعین کرام، غور کیجئے، اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جائیں۔ بھیڑ اور دمبے کے بدن پر لاتعداد بال ہوتے ہیں، اگر کوئی صبح و شام گننا بھی چاہے تو نہیں گن سکتا۔ تو سوچنے کہ ہم قربانی پر 10-5 ہزار روپے خرچ کر کے کتنی بے حساب نیکیوں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اس قدر اجر و ثواب کو دیکھ کر ہمیں خوب بڑھ چڑھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ واجب تو واجب، اگر اللہ تعالیٰ نے مال میں وسعت دی ہے تو نفلی قربانی بھی کرنی چاہیے۔ تو جہاں آپ اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، وہاں اپنے مرحوم عزیز ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ کی طرف سے بھی قربانی کریں تاکہ ان کی روح کو بھی یہ عظیم الشان ثواب پہنچ سکے۔ اور کیا ہی اچھا ہوگا کہ اس محسن اعظم مقصود کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت کی طرف سے قربانی کی جائے، ورنہ کم از کم واجب قربانی تو ضرور کیجیے، اس لیے کہ ان مبارک دنوں کے چلے جانے کے بعد پھر یہ دولت کہاں نصیب ہوگی اور اس آسانی سے یہ بے شمار نیکیاں کہاں میسر ہوں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر بال کے عوض آپ کو نیکی ملے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قربانی بہت بڑا عمل ہے اور قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ قربانی کرتے وقت خون کا جو پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ قربانی واجب ہوتے ہوئے اور مالی وسعت حاصل کرتے ہوئے قربانی نہ کرنا بہت بڑی بدنصیبی اور نیکیوں سے محرومی ہے، اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جس شخص نے قربانی واجب ہوتے ہوئے قربانی نہ کی تو اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں آنے سے منع فرما دیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی استطاعت ہو پھر وہ قربانی نہ کرے تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حدیث مذکورہ پر غور کیجیے، اور جو مالی وسعت اور قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے واجب قربانی ادا نہ کرے، وہ آنکھیں کھولے اور اپنے ایمان کی خیر منائے۔
اول تو یہی خسارہ کیا کہ کم تھا قربانی نہ کرے، کہ سبب لاکھوں نیکیوں اور اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو گئے۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے رسول ناراض ہو جائیں اور عیدگاہ میں حاضری سے روک دیں، ایسے شخص کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ عیدگاہ اور مساجد اللہ تعالیٰ کی محبوب اور پسندیدہ جگہ ہیں، جہاں جمع ہونے والوں پر خصوصی کرم کی بارشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں کی حاضری سے کسی بد نصیب سے بد نصیب ہی کو روکا جا سکتا ہے، لہٰذا بغل سے کام نہ لیجیے، خوش دلی سے قربانی کیجیے۔ جس نے یہ مال دیا، یہ حکم بھی اسی کا ہے، اس کے حکم کی تعمیل کیجیے، اسی میں سلامتی اور برکتیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی ہے۔